بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اولیاء کے سردار تھے، جنہیں شاہ جیلاں کہا جاتا ہے، جنہیں پیران پیر کہا جاتا ہے۔ اور بالخصوص ذکر کیا جائے گا آپ کا جو قصیدہ غوثیہ ہے اس کے حوالے سے۔ یہ قصیدہ غوثیہ، اس کی تفصیل جو کہ زیر نظر کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے، قلائد الجواہر فی مناقب، جو آپ کی تصنیف ہے اور جس کا اردو ترجمہ علامہ محمد بن یحییٰ تازفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ علامہ محمد عبد الستار قادری نے کیا ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ قصیدہ غوثیہ کیا ہوتا ہے۔ قصیدہ غوثیہ در حقیقت بحر معرفت میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں جو حضرت سید عبد القادر جیلانی کی پرواز معرفت کے ترجمان ہیں۔ قصیدہ آپ کی زبان حق سے اس وقت جاری ہوا جب کہ آپ عشق الہی میں مستغرق تھے اور ذات حق کے جلوہ میں جذب تھے اور مقام وصل میں گم تھے، اور آپ نے وہ باتیں کہہ دیں جہاں بندے کی زبان پر رب بولتا ہے۔ یہ قصیدہ عرفان الہی کا گوہر نایاب ہے۔ اس کا ایک ایک لفظ بحر حقیقت میں ڈوبا ہوا ہے، اس لیے جو شخص اس قصیدے کا ورد کرے گا وہ بھی اللہ کی معرفت میں رنگا جائے گا اور اسے قرب الہی حاصل ہوگا۔ اس کے فوائد بے پناہ ہیں۔ یہ کلام بے نظیر و پر تاثیر قضائے حاجات و حل المشکلات، دینی و دنیاوی اور حصول فیوز ظاہری و باطنی کے لیے اکثیر صفت ہے اور تیر بہدف اور خاص الخاص مجرب درد اولیاء اللہ ہے۔ اس کا ورد کرنے سے حب الہی اور اس عشق مصطفی کے نورانی شعلے دل میں پیدا ہوں گے۔ عرفان و قرب حق اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصل دیدار اس کی برکت سے نصیب ہوتا ہے۔ سامعین، حضور غوث پاک اور تمام اولیاء اعظام کی زیارتیں ہوں گی، نعمت دیدار جمال بے مثال حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوگی۔ ہر قسم کی دینی اور دنیاوی اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے جولیاں بھری جائیں گی۔ ہر کام میں کامیابی اور ہر میدان میں فتح یابی ہوگی۔ اس کا ورد کرنے سے سرکار محبوب سبحانی کی خاص الخاص نسبت حاصل ہوتی ہے اور طالب حق بہت جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ منازل طریقت میں ترقی اور پرواز کی خاطر قصیدہ غوثیہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک خلوت کا مقام مقرر کیا جائے اور وہاں بعد نماز عشاء باوضو قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور 11 مرتبہ درود شریف اور پھر 41 مرتبہ قصیدہ غوثیہ پڑھے اور 40 روز تک اسی طرح یہ وظیفہ کرے۔ اس کے بعد 7 دن کا ناغہ کرے، پھر پہلے کی طرح 40 روز تک دوبارہ قصیدہ غوثیہ پڑھے، اسی طرح 11 چلے مکمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس کلام کی برکت اور تاثیر سے اس پر معرفت الہی کے دروازے کھل جائیں گے اور صاحب مشاہدہ بن جائے گا۔ اگر پہلے ہی صاحب مشاہدہ ہو تو اس پر بے شمار اسرار الہی کا ظہور ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ چلتے پانی کے کنارے جائے، باوضو ہو کر 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اس کے بعد کھڑے ہو کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس طرح 40 دن تک یہ وظیفہ، اور 21 مرتبہ پھر قصیدہ غوثیہ پڑھے، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے اور پھر 11 مرتبہ پڑھے، اور یہ 40 دن تک یہ عمل جاری رکھے، اور یہ وظیفہ روز اول سے لے کے زوال آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور بعد میں
روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ قصیدہ غوثیہ کے فیوز و برکات اور انوارات ہمیشہ حاصل رہیں گے۔ اس قصیدہ کو روزانہ وظیفہ کے طور پر ایک مرتبہ پڑھ لینا دینی اور دنیاوی فیوز و برکات کے لیے بہت مفید ہے۔ قصیدہ کو ہمیشہ پڑھنے والا اپنی ہر دلی مراد کو پائے گا، مخلوق پر تسخیر حاصل ہوگی، عزت میں اضافہ ہوگا، بے پناہ سکون قلب حاصل ہوگا اور بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوگا، قوت حافظہ میں اضافہ ہوگا، ناگہانی آفات سے محفوظ رہے گا۔ گویا کہ اس قصیدہ کی برکت سے دینی اور دنیاوی مشکلات آسان ہوگی۔ سامعین، حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی آپ کی زیر نظر جو کتاب ہے اس کا آپ مطالعہ کریں۔ اس میں حضور غوث پاک کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو یکجا کیا گیا ہے۔ آپ نے دین اسلام کے لیے عمل جو کیا، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا شیاطین کے ساتھ مقابلہ، آپ کے دست حق پر بیعت کرنے والوں کی تفصیل، آپ کی اولاد، آپ کا مقام پیدائش، آپ کی وفات، آپ کے تلامذہ اور آپ کی دیگر زندگی کی تفصیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک کسی ولی کی گردن پہ آپ کا قدم نہ لگے اس وقت تک کوئی بھی شخص ولی نہیں بن سکتا، یہ ہیں حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی۔ اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر ولی، فقیر یا بلند کہے، اس کی یہ خام خیالی ہے۔ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی نے دین اسلام کے لیے، دینی علوم کے حصول کے لیے جو مشکلات پیش آئیں انہیں، اور جس خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے ان مشکلات کا مقابلہ کیا، وہ ہم سب کے لیے سبق کا مقام رکھتے ہیں کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں اور ان پہ عمل کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو قصیدہ غوثیہ جس کے فضائل یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، اس کو اپنا شعار بنائیں، اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے جو مشکلات ہیں وہ آسان فرمائے گا، اور بالخصوص ہم سب کو 11ویں شریف کا اہتمام کرنا چاہیے جو حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا معمول تھی۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم حضور شاہ جیلان کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔